آج آپ کو جنرل ہری سنگھ نلوا کی حویلی دکھاؤں گا۔ اس وقت میں حویلی کے اندر موجود ہوں۔ یہ حویلی راجہ رنجیت سنگھ کے فوج کے کمانڈر ہری سنگھ نلوا کی حویلی ہے۔ تو ناظرین، سامنے جو دکھائی دینے والی یہ بڑی حویلی ہے جس کے چاروں دیواریں جو ہے نا بڑی مضبوطی سے بنائی گئیں۔ اس وقت جو آپ مناظر ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ مناظر کٹاس راج کے ہیں۔ اس وقت ہم ہندوؤں کے مقدس مقامات جسے کٹاس راج کہا جاتا ہے اس کے اوپر موجود ہیں۔ یہاں پہ ہندوؤں کا ایک تالاب بنایا گیا ہے اور یہاں پہ اپنا باہرہ دری بنائی گئی، یہاں ان کی شادیاں کے فنکشن وغیرہ ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ مندر جو ہے نا 26 مندر کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ موجود ہے۔ یہ جگہ جو ہے نا 200-300 سال لگ بھگ اس سے زائد یہ پرانی جگہ ہے، کیونکہ جب راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو اس وقت راجہ رنجیت سنگھ کے فوج کے جو کمانڈر تھے ہری سنگھ نلوا، اس نے یہاں پہ جو ہے نا ایک حویلی بنوائی، وہ بھی راجہ رنجیت سنگھ کے کہنے پر۔ تو جب یہاں آیا کرتے تھے ہری سنگھ نلوا تو اس حویلی میں ٹھہرا کرتے تھے۔ اکثر اس حویلی کے اندر کئی دفعہ راجہ رنجیت سنگھ بھی اس حویلی کے اندر ٹھہر چکے ہیں۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، چل کے آپ کو اس حویلی کے دروازے اور خوبصورت جو ہے نا اس کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آگے چل کے دوستو آپ کو یہاں بنے راجہ رنجیت سنگھ کے فوج کے دفتر اور اس کے علاوہ جو ہے نا باقی محکموں کے دفتر وہ بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ لیکن ناظرین یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ راجہ پورس جو تھا وہ بھی یہاں اس اپنا علاقہ میں آیا، اور یہاں پہ کچھ غاریں موجود ہیں، وہ ہم پہلی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں جو کہ میرے دوسرے چینل صوفی جٹ پہ موجود ہیں۔ وہ راجہ اپنا پورس کی جو غاریں ہیں وہ بھی اسی جگہ ہیں۔ راجہ پورس بھی ایک حکمران گزرا جو کہ اسی اپنا دھرتی پہ حکمرانی کرتا رہا۔ تو یہ کچھ بلڈنگیں ناظرین سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت جو ہے نا بالکل گر چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقتوں میں ان بلڈنگوں کے اندر کوئی فوجی اپنا چھاونی کا سسٹم ہو، یہ اس طرح کا بھی ہو، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا مقدس ہندوؤں کے مقامات ہیں، اس لیے یہاں پہ اس وقتوں میں بھی خاص کر سکوٹی بنائی گئی ہے۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی مسئول ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا سرنگیں بنائی گئی تھیں، جو کہ ہری سنگھ نلوا جو جنرل تھے انہوں نے یہاں سے خفیہ سرنگیں بنائی تھیں، ارد گرد کے جو مقامی علاقہ تھے علاقہ جات سے ان تک جانے کے لیے، اور ان علاقوں کو جو ہے نا اپنے قبضہ میں لینے کے لیے زمین دو جو ہے نا سرنگیں بھی بنائی گئیں۔ تو ناظرین اس وقت وہ سرنگیں بند ہو چکی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سامنے ہری سنگھ نلوا کی حویلی پہ لگے ہوئے یہ تالے دکھا سکتا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن اس کا چیک کریں کہ کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے۔ یہ اس وقت کے بہت اعلیٰ کاریگر ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ بڑی ہی کاریگری سے ان دروازوں کو تیار کیا۔ کچھ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو راجہ رنجیت سنگھ تھے یا ہری سنگھ نلوا تھے تو ان کی خدمت میں یہ جو ہے نا کاریگر اپنا مقابلہ میں دروازہ بنایا کرتے تھے، ڈیزائن بنایا کرتے تھے، اور ہری سنگھ نلوا اور راجہ رنجیت سنگھ جو ان کے اپنا حکمران تھے ان کو انعام دیا کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے نا وہ کاریگر جو ہے نا بڑی ہی محنت کیا کرتے تھے ان دروازوں کے اوپر۔ تو یہ دروازے بہت ہی بھاری اور بڑے ہی وزن کے اندر بنائے گئے ہیں۔ تو یہ نیچے جو راستہ جا رہا ہے ناظرین، میں اس وقت اس راستے کے اوپر جا رہا ہوں، سلو اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا میں یہ بلڈنگ دکھا سکوں۔ اس کی جو چورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتھر لگا کے اور چونا سے جو ہے نا اس کی تعمیر کی گئی ہے، مٹی سے، اس میں کوئی سیمنٹ وغیرہ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ جو درخت ہے میرے خیال کے مطابق یہ درخت بھی اسی وقتوں کا ہو سکتا ہے، کیونکہ کافی جو ہے نا پرانا درخت لگ رہا ہے۔ اس کے آگے آپ کو ناظرین میں دکھا سکتا ہوں، سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی جو ہے نا بلڈنگیں موجود ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی، ان گنت جو ہے نا بلڈنگیں موجود ہیں، تو جن کے دروازے بھی بڑے خفیہ انداز سے رکھے گئے ہیں۔ بلڈنگ سے آگے بلڈنگ ہوتی ہے، تو یہ ان کی ایک فوج کی اپنی چال تھی، اس وجہ سے یہ کچھ بلڈنگ میں بھی اپنا سیکورٹی الاٹ کی وجہ سے جو ہے نا طریقہ کار سے یہ بلڈنگیں بنائی گئیں۔
نیچے سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حویلی کا میں آپ کو نیچے سے دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ پتھر جو لگے ہوئے ہیں یہ پتھر جو ہے کافی کٹائی کر کے اس وقت کاریگروں نے بڑی محنت سے اس حویلی کو تیار کیا. یہ سامنے دکھائی دینے والا دوستو دروازہ جو لگا ہوا ہے یہ دروازہ ہری سنگھ نلوا جو تھے جرنیل ان کی حویلی کے ہے. تو آگے چلتے ہیں، چل کے میں آپ کو ان کے یہ دفتر دکھاتا ہوں. اس وقت میں پوڑیوں کے بالکل ہی نیچے سے اتر رہا ہوں. یہ سامنے اس وقت بھی تار لگی ہوئی ہے. یہ سیڑھیاں جو ہے نا نیچے اپنا ان تالاب کی طرف بھی جا رہے ہیں جو کہ ہندوؤں کا مقدس تالاب ہے. آج بھی ہندو یہاں پہ آتے ہیں اور اشنان کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ دفتر ناظرین جو کہ اس وقتوں میں بنائے گئے. یہ کچھ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اوپر چڑھنے کے لیے. ہو سکتا ہے اس وقتوں میں اوپر بلڈنگ بھی ہو لیکن اس سے اوپر سے سیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس وقت میں اوپر آپ کو یہ مناظر دکھاتا ہوں کہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے اپنا بنکر وغیرہ اور جس طرح ایک ٹوکن دینے والے یا ٹیکس وصول کرنے والے یا اس طرح کے کوئی دفتر ہوتے ہیں نا اسی طرح کے یہ دفتر بنائے گئے ہیں. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو اپنا راجہ رنجیت سنگھ تھا وہ ٹیکس بھی یہاں سے وصول کیا کرتے تھے. کچھ دفاتر اس طرح کے ڈیزائن میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ دیواریں بہت ہی پرانی دیواریں ہیں. اس وقت بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں. اس کے اندر اپنا مندر بھی ہیں ہندوؤں کے. یہ جو بینچ پڑے ہوئے ہیں ناظرین یہ بینچ بھی ہو سکتا ہے پرانے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس وقت اس کو میوزیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں جی آگے کیا کیا ہوتا ہے. جی اس کے اندر میوزیم بنتا ہے نہیں بنتا اس کی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا وجہ ہے جی. لیکن یہ ایک برآمدہ ٹائپ میں آپ کو دکھا سکوں جس کے اندر جو ہے نا تقریباً یہ 4-5 پلر لگے گئے ہیں. اوپر اس کے چھت نہیں ہے اس وقت. چھت اس کی مکمل طور پہ گر چکی ہے لیکن یہ ایک برآمدہ ٹائپ جو ہے نا نظر آ رہا ہے. اس سائڈ سے میں آپ کو لے چلتا ہوں دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ ہم جو ہے نا اندر آ چکے ہیں. اس وقت اوپر جو ہے نا کوئی سیڑھی نما جا رہی ہے لیکن یہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی اوپر کوئی راستہ جاتا ہے کہ اوپر چلے جائیں. لیکن یہاں پہ کچھ ایسی نہیں ہے لیکن سیڑھیاں اور اس طرح کی خفیہ جو غاریں ہوا کرتی تھیں ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے نا یہ سرنگیں ٹائپ بنائی گئی ہوں لیکن جو ہے یہاں سے اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ بند کر دی گئی ہیں اس وقت. میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی سرنگ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں سے مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے خفیہ سرنگ جو ہے نا کھودی گئی ہو لیکن اس وقت یہ سرنگ جو ہے نا بند ہو چکی ہے مکمل طور پہ. سرنگ کے اوپر یہ سائڈ پہ سیڑھیاں جا رہی ہیں یہ اوپر جاتے ہیں جی. آگے چل کے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں سیڑھی کے. یہ دیکھیں کہ اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے. سیڑھیاں مکمل طور بند ہیں اوپر نہیں جا سکتے. تو دوستو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انگریز کی حکومت کے ہاتھوں جو ہے نا راجہ رنجیت سنگھ کو شکست ہوئی تو اس وقت جو ہے نا انگریز کی حکومت نے اپنا کٹاس راج اور اس کے ارد گرد جو ملحقہ علاقے تھے اپنے قبضہ میں لے لیے. اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کر کے جو ہے نا پاکستان کو آزاد کروا لیا. جب 1947 کے بعد جو ہے نا پاکستان آزاد ہوا تھا یہ آج بلڈنگ جو ہے نا پاکستان میں موجود ہیں اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں. اور ہری سنگھ نلوا اور راجہ رنجیت سنگھ جو ہے نا ان کی یہ یادیں جو ہے نا آج بھی اپنا ہندوؤں کے لیے قائم و دائم ہیں کیونکہ یہ ایک پرانی جگہ ہیں ہندوؤں کے لیے. تو یہ بالکل ہی مقدس مقامات اور ان کی ایک یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہیں. انڈیا سے ہندو آج بھی اس مقامات پہ آتے ہیں کافی تعداد میں. یہاں پہ ان کا ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور ایک مقدس تالاب ہے 12 دری ہے. شادیوں کے یہاں پہ ان کے نظام ہوا کرتے تھے اور پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی. آج بھی پوجا پاٹ جاری ہے. یہاں پہ ہمارا محکمہ پنجاب جو ہے نا پولیس اپنا سیکورٹی پر مامور ہے. دوستو ہر بلڈنگ کے اندر اس کھڑکیاں نما بڑے بڑے سوراخ رکھے گئے ہیں.
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت اور انگریزوں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو اس وقت راجہ رنجیت سنگھ کے جنرل ہری سنگھ نلوا نے یہاں پہ جو ہے نا گنا فٹ کر کے جو ہے نا انگریز سے مقابلہ کیا، لیکن فتح پھر بھی انگریز نے کر لی۔ دوستوں سامنے دکھائی دینے والا یہ مندر اور شہر جو ہے نا اسے کٹاس راج کہا جاتا ہے۔ یہ جو نیچے آپ کو تالاب نظر آ رہا ہے یہ ہندوؤں کا مقدس تالاب ہے، یہاں پہ اشنان کیا کرتے تھے۔ تو آؤ چلتے ہیں جی اندر، اس حویلی کا وزٹ کرتے ہیں جی۔ اوپر دیکھیں ناظرین، یہاں پہ یہ بالے دیکھیں، اس وقت ہی بڑی مضبوط ہیں کیونکہ یہ بڑی مضبوطی سے یہاں لگائے گئے ہیں۔ دیکھیں جی اس بلڈنگ کے اندر بھی جالے نما ہیں اس طرح کے، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اگر ناظرین یہاں پہ آپ آنا چاہتے ہیں کہ اس کا ایڈریس بالکل ہی آسان ہے۔ اگر آپ کلر کہار آ رہے ہیں تو کلر کہار سے یہ 22 سے 25 کلومیٹر کی دوری پر یہ کٹاس راج موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔